6واں دن ہے اور ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے سے آپ حضرات سے مخاطب ہیں۔ ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ سے شروع ہوئی۔ شہید بالاچ کی ماروائے عدالت 5 دسمبر تک تربت شہید فدا چوک تربت میں جاری رہا، جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا۔ 6 دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 20 دسمبر کو اسلام آباد پہنچا اور 2 دن اسلام آباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ دھرنا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری ہے۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مطالبات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ توم، من، گوادر، کلدان، جیونی، پسنی، اورماڑا، سربندن، بیسیما، ناگ، خاران، دالبندین، یکمچ، براپچا، نوکنڈی، چیتر، واشک، چاغی، نوشکی، ڈاڈر، نصیر آباد، سبی، کھولو، بارکان اور تونسا شریف شامل ہے، جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا۔ صرف 10 دنوں میں ان 50 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم کے خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے حق میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے۔ اس تحریک کی کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں بلکہ ملیر، کراچی سے لے کر تونسا شریف تک لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اس تحریک کی بنیاد بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتہائی سنگین مسائل ہیں اور اس تحریک کے مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی حقائق کے عین مطابق ہے، لیکن آپ صحافی حضرات اس امر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے رویے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جارحانہ اور پرتشدد اور انوس تھے۔ ہم نے گزشتہ 4 پریس کانفرنسز میں ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی۔ دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی حمایت میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے، ان میں تقریباً 15 شہروں ملیر، نال، گزدار، لیاری، اب خیرپور، ماڑی پور، ڈی آئی خان اور اسلام آباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں شرکاء کے خلاف 20 سے زائد FIR درج کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ صحافی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کے رہنماؤں، ہمدردوں اور شرکاء کو گرفتاریوں کا سامنا ہے، جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کے پرامن شرکاء اسلام آباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد 300 کے قریب شرکاء کو گرفتار کیا گیا، جس میں خواتین، بچے اور بزرگ اور طلباء بھی شامل تھے، جبکہ ڈی جی خان، تونسا شریف اور لیاری میں اس تحریک کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکاء کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں، جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گمشدگی کے شکار افراد کی لواحقین کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیتھ اسکواڈ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے، جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ ہماری پوری تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے لواحقین کی توہین کی گئی، جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے، جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے اور ہمیں ایک دھمکیاں بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور مجھ سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ
ہماری تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے، اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے، اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. ہم یہ کہنے میں ایک بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے، اور مظلوم قوموں کی عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے. معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں ملے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا. لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں. ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کی کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے. ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے. ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے. اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا. معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں. جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی. اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے. آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے. آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے، لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے UN سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟
انہی کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. ریاستی جبر ہے, ریاست براہ راست مار رہی ہے, اس لیے ہم UN کے پاس جانا چاہتے ہیں. کل ریاستی اداروں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو. ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا, انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے ایران والے حملوں کی بات کی, اس کو کس تناظر میں دیکھیں کہ دونوں طرف آپ نے بلوچ کا حوالہ کیا؟ دیکھیں, یہ بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی, اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دیں یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کی قتل عام بند کی جائے, بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے اسٹیج پر بھی نہیں تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, آپ ان پر عملہ کر کے اپنے کون سی سیکیورٹی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. جیش العدل کا آپ نام لیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا, کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بظاہر کہا ہے کہ میں نے جیش العدل کے ایک ٹھکانے کو مارا ہے, اس کے بندے کو مارا ہے. لیکن 3 سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے, دوسرے کی عمر 4 ہے. یہ خواتین, یہ تو کامن سینس ہے. کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو کلیئر کرے گا کہ 3 سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے. یہ کامن سینس ہے. آج پاکستان نے بھی جو جوابی کارروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے. پاکستان نے اس نے جو میزائل پھینکا ہے اس میں پھر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے, دوسرا اس سے بڑا ہے, ایک 2 سال کا ہے. ان کی لاشیں اب دیکھیں, ہم بچوں کو جو باندھتے ہیں نا, ایک خاتون ہے جو اس گھر کی ہے, بظاہر اس مرد کو, اگر وہ مرد تو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں نا, بازاروں میں ہوتا ہے, اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ انکاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں. لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کھلی دہشت گردی ہے. اچھا, ایک تم حیران ہے, دونوں ملکوں کی جنگ ہے, آرمی والے بارڈر میں خود بارڈر ایریا کا ہوں, وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. ابھی بھی پی رہے ہوں گے, اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بھیج دینا, ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. یہ اس طرف میزائل فائر کر کے بلوچ کو مار دے, وہ اس طرف پھر ان کو مار دے. اچھا, اسلام آباد میں آج میں گھوم رہا ہوں, جہاں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ناچ رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے لیا. بخدا ہم دل میں رو رہے ہیں, خدا کی قسم. آج وہ ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو کال کے ایران کو بدلہ دے دیا, ایران کو بدلہ دے دیا. اتنا غصہ آیا ہے نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے کس کو بدلہ دے دیا؟ آپ نے ان کو مارا, وہاں بھی بلوچ مرے, یہاں بھی. ہاں, اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی, یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے, تو ہم سمجھتے کہ یہ بالکل 2 ملکوں کی جنگ ہے. لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اور یہ بھی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہیں. یہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے بلوچستان پر, بلوچ پر, وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ فوج کشی کر رہی ہے, بچوں کو مار رہی ہے, اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے, مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو ہے نا جشن منائیں گے؟ کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں اطراف میں بلوچ مر رہے ہیں, دونوں اطراف میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ پرائم ٹارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی. اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نہ انہیں. عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ حملہ کرتے ہیں؟ ہم نے اسٹارٹ سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کے جسٹیفائیبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے, سویلینز کو مار رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کی ہے, ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بلوچ نسل کشی کے خلاف. لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں, لاکھوں لوگوں کا نکلنا آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کی ریاست کیا کرتی ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے معصوم بچوں کو مارتی ہے, اور ان لوگوں کو مارتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علماء کونسل کے چیئرمین نے 2 دن پہلے طاہر اشرفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو اس سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے 200 ہفتے یا 200 سال یہاں پر بیٹھے رہیں. میں نے وزیر اعظم پاکستان انوار الکاکڑ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ
کسی قسم کی رعایت برتنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی میوچل کنسرن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر؟ یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا ایک انٹرویو کے دوران. آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں نا, انٹرویو کے دوران اس نے شراب پیا تھا. اور اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی, گاڑی میں اسے پولیس والے اتار رہے ہیں, شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ گاڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے, اتنا شراب پیا ہوا تھا. اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آج میں نے پیا ہے. یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں. میرے خیال میں جیسے 2% کے لوگوں کے تو سوالوں کے جواب بھی نہ دیں, ان کی آپ یہاں بات بھی نہ کریں. ان کی اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمال رئیسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے. میں نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ہائی لائٹ کریں, حل کریں. میں ہم نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا. ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ ایریا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرامن تحریک پیچھے بیٹھے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں اس کو پیش کرو. اور اس کے مقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو اگر آپ کے کہنے کے مطابق جس کو وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے اور وزیر اعظم کے نام پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے. یہی وہ دستور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں 2 دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائے گی. بلوچ کا جو بچہ 3 مہینے کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا, بلوچ کا جو بزرگ 80 سال کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا, اور اس کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کی جگہ آپ کے 4x4 کی ایک ٹارچر سیل بنائی گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی. آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کے لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں, وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح, کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا, کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں, آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان کو کوریج دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی جرات نہیں ہے آپ لوگوں میں, اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دل سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آگے کی ہے نا, وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے, وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں, 3 مہینے کے بچے. اور افسوس, بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو, خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ, اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا, اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا اور بھی آئیں گے, آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے, آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا, اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے. ہم نے قربانی دی ہے. اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں, ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ.